بھاگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس جنت کی وسعت اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ صرف متقی پرہیزگار نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ جنت۔ دوسری جگہ میں سورہ سجدہ میں فرمایا الف لام میم سجدہ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ رب قدوس نے اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں اور مومنوں کے دنیا میں کیے ہوئے نیک عملوں کی شکل، جزا کی شکل میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اصل جنت کی وسعتیں دنیا میں جو پیمانے کچھ تشبیہات دے کر سمجھائی جاتی ہیں، آسمان و زمین کی چوڑائی مثلاً، اور آسمان زمین اس کے جنت کے اندر درجے اور ان کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، یہ مثال دی جاتی ہے فقط سمجھانے کے لیے کہ اس کا کچھ نقشہ انسان کے ذہن میں آ جائے، وگرنہ جنت ایک ایسی عظیم چیز ہے، ایسا اللہ کے نیک انسانوں کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ نے وہ جگہ اپنے بندوں کی میزبانی کے لیے جو پیدا فرمائی ہے، اس کو الفاظ کی تعبیر میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنت کو لفظوں میں بیان اس کی حقیقت کو نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندرونی ماحول کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں جنت میں جب جائیں گے ہم انشاءاللہ، جنت میں جا کے ہی دیکھیں گے کہ جنت ہے کیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سورہ الدہر میں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ جب آپ جنت کو دیکھو گے، پھر دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، فرمایا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم جنت کو دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ایک دوسری سے بڑھ کر ہوں گی، بہت بڑی سلطنت ہوگی ایک انسان کے لیے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، جنت کے کنارے وسعتیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ حکم فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو دوڑ لو، بھاگ لو، مقابلہ کر لو، ایک دوسرے سے آگے جاؤ اللہ کی بخشش حاصل کرنے میں اور اللہ کی جنت حاصل کرنے میں دوڑ لگا دو۔ آپ جانتے ہیں جتنی کسی چیز کی ویلیو اور اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی سٹرونگ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فرمایا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد رزق کی تلاش کرو، تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ۔
اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، پھیل جاؤ زمین پہ۔ لیکن جب جنت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا نکل جاؤ، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو، جلدی کرو، لیٹ نہ ہو جانا، دوسروں سے پیچھے نہ رہ جانا، ایسی دوڑ لگاؤ کہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، جنت کی وسعتیں بہت بڑی ہیں، جنت کے 100 درجے ہوں گے، 100 منزلیں ہوں گی، ہر منزل اور درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک درجے کے اور دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر۔ جنت کے اندر جو ایک درخت لگایا ہوا ہے اللہ نے مومنوں کے لیے، اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ 100 برس تک گھوڑا مسلسل سفر کرتا رہے تو تب بھی ختم نہیں ہوگا اس جنت کے درخت کا سایہ۔ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا انسان، جس کو جنت کے اندر سب سے تھوڑی جگہ ملے گی، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اس دنیا کی نسبت 10 گنا زیادہ جگہ، 10 گنا زیادہ نعمتیں، 10 گنا بڑا مقام ملے گا۔ اس جنتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا، اور وہ جنت میں جب داخل ہوگا، لوگ اپنی اپنی جگہ داخل ہو چکے ہوں گے، جنت میں اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ یہ سب سے لاسٹ مومنٹ میں داخل ہونے والا بندہ ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کوئی خواہش کر لو، کوئی زمانہ دنیا کا یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تمنا کر لو، وہ تمنا کرے گا۔ اس کو کہا جائے گا تمنا کر لی؟ وہ کہے گا یا اللہ ہاں۔ فرمایا جتنی تم نے تمنا اور خواہش اپنے دل میں کی تھی 10 گنا زیادہ تجھے اس سے دیا جاتا ہے۔ ایک جنتی کی خواہش کا احترام۔ وہ بندہ، اس کو دکھایا جائے گا یہ سارا تیرا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ ہو کر غلام سے مذاق کرتے ہو اللہ۔ فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں جب یہ بات آئی، بیان کرتے کرتے میں نے پیارے نبی کو بھی دیکھا، وہ بھی ہنس پڑے کہ جب بندہ یہ کہے گا اللہ تو بادشاہ ہو کر بھی مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ بھی ہنسے، لقد رأیت رسول اللہ ضاحکا حتی بدت نواجذہ وفی روایت اخری فیقول انی لاستہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قادر۔ فرمایا اللہ کے نبی کے یہ دندان مبارک جو ہیں یہ ظاہر ہوئے ہنستے ہوئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جب بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، فرمایا ہاں میں جو چاہوں اس کو پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ بھائیو یہ ہے جنت، آئیے اس جنت کے لیے بھاگیے۔ لیکن یہ جنت اس کے لیے ہے جس کا یقین ہے کہ اللہ نے دوزخ اور جنت کو پیدا کیا ہے، جس کا ایمان ہے کہ اچھے عملوں کا نتیجہ جنت ہے، برے عملوں کا نتیجہ جہنم میں ہے۔ یقیناً جب اس کو یہ یقین اعتماد ہوگا، وہ کوشش کرے گا جہنم سے بچاؤ کی، جنت میں داخلے کی۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یبقى من الجنت ما شاء اللہ ان یبقى ثم ينشئ اللہ تعالی لها خلقا مما یشاء۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے اندر ابھی جگہ بچ جائے گی، ساری جنت میں جانے والی مخلوقات ختم ہو جائیں گی،
جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت میں پھر بھی جگہ بچ جائے گی۔ اللہ جنت کے مکینوں کو جنت کی جگہ کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جنت کے دروازے، جنت کے گیٹ، اہل جنت کی آمد پر جب جنت کے لوگ جنت میں گیٹوں سے داخل ہوں گے، فرشتے استقبالیہ کھڑے ہوں گے، سلام علیکم کے الفاظ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، آج خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، آج مزے اڑاتے ہوئے جنت میں آؤ۔ اللہ اکبر، استقبالیہ کی طرف سے جو ہے وہ سلام پیش کیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی جائے گی۔ اور یاد رکھو اے اس امت کے لوگوں، تم خوش نصیب ہو، جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے نبی، میری مراد جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہی کو آواز دی جائے گی۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، روایت کنندہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت۔ فرمایا میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، مجھ سے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھے فرشتہ پوچھے گا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ فیقول بک امرت، آقا مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں میں اس وقت دروازہ کھولوں، کسی اور کے کھٹکھٹانے پہ دروازہ نہ کھولوں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، تم اس امت اس نبی کے امتی ہو جن کو یہ مقام ملا، آئے سب سے آخر میں، آدم کے کہنے پہ دروازہ نہیں کھلا، ابراہیم جد الانبیاء کے کہنے پہ دروازہ نہیں کھلے گا، ان کو یہ مقام نہیں دیا گیا کہ وہ آئیں اور جنت کا جو ہے داخلے میں ساری امت کے لیے دروازہ کھلائے، مگر میرے بھائیوں آپ اس نبی کی امت ہو، آئیے اس نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمائیے، اس نبی کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریے، نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیجئے، نبی جیسے عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس نبی کے حوض سے پانی پینے کی تمنا دل میں پیدا کیجئے، تمنا پہ اکتفا نہ کریے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے جہاں سے مومن داخل ہوں گے کتنی چوڑائی ہوگی؟ فرمایا تقریباً 1200 کلومیٹر کے برابر ایک گیٹ کی چوڑائی ہوگی، 1200 کے قریب۔ فرمایا سب سے پہلے دروازہ جس کا نام ہوگا باب الایمن، اللہ کے نبی کو حکم دیا جائے گا اپنی امت کے وہ لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کو باب الایمن سے، ایمن نامی گیٹ سے داخل کیا جائے۔ میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حدیث شفاعت میں، فرمایا مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے وہ لوگ جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہیں، 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ حساب لگائیے، 70,000 اس امت کے لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے ہر ایک کے ساتھ، 1000 نہیں، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا وہ
اللہ مجھے فرمائیں گے کہ ایمن گیٹ سے ان کو داخل کرو، اور اگر یہ چاہیں تو دوسرے گیٹوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ کو اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ میرے آپ جیسے؟ ممکن ہے اللہ اپنی رحمت فرما دے تو ہو جائے، عمل ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کے تابع دار، فرما بردار، اطاعت گزار بندے، اور اللہ پہ اتنا بھروسہ، بیماری کی شکل میں انہوں نے دم درود نہیں کروائے، تعویذ نہیں لٹکائے، اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ رہے، اللہ پہ پورا بھروسہ، تکلیفوں کا اور خوشیوں کا۔ تکلیف آئی تو صرف یہ سوچا اللہ کے علاوہ تکلیف دے نہیں سکتا کوئی، اللہ کے علاوہ تکلیف ہٹا نہیں سکتا کوئی، اور دنیا کے لوگوں کا سہارا نہیں لیا تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے۔ اور اگر خوشیاں آئیں، خوشیوں کی حاصل کرنے کی تمنا ہوئی، تو فرمایا ایسے لوگوں نے کبھی دنیا کا سہارا نہیں لیا دنیا کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے، نافرمانی تو دور کی بات، انہوں نے ان تمام لغزشوں سے انہوں نے دور رہنے کا جو ہے وہ عمل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے ایک عورت کی بات سناؤں۔ بہت ساری بہنیں، مائیں کہتی ہیں ہمارے لیے جنت میں کیا ہے۔ آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت کنندہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا، حضور نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة۔ فرمایا ایک عورت، مومن عورت، جو اپنی 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اگر مال ہے تو یقیناً زکوٰۃ بھی واجب ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، فرمایا قیامت کے دن اتنے عمل پر اس کو کہا جائے گا جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہتی ہے چلی جا۔ ایک عورت، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، اس کو سکھاؤ اللہ کے فرائض، نماز کی اہمیت، خامد کی اطاعت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ فرمایا اللہ کے طرف سے اس کو اعلان کیا جائے گا جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہتی ہے آج تو جنت میں چلی جا۔ آؤ انشاءاللہ اسی مضمون کو آئندہ دنوں میں کنٹینیو کروں گا۔ اس مضمون کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آؤ ذوق سے، شوق سے کوشش کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھائیو، یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے، چودھری کے لیے نہیں، مالدار کے لیے نہیں، حسین و جمیل کے لیے نہیں، دنیا میں حکمرانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس بندے کے لیے جس کے اندر ایمان ہے اور جس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، چاہے وہ صحابیوں کے زمانے میں آیا، چاہے وہ آج کے زمانے میں آیا، چاہے اس کے پاس دنیا میں مال تھا یا نہیں، چاہے اس کے پاس اقتدار تھا یا نہیں، اگر اس کے پاس تقوی کی دولت تھی، اطاعت و فرما برداری کی دولت تھی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ جنت اسی کے لیے ہے۔ آئیے، سچائی کے ساتھ جنت ہے، حلال کے ساتھ جنت ہے، اللہ کی اطاعت میں جنت ہے، نبی کی اطاعت میں جنت ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں جنت ہے، جنت کے حصول کے لیے کوشش میں جنت ہے، جہنم سے بچاؤ میں کوشش اگر کی جائے تو اس کے اندر جنت ہے۔ آئیے کوشش کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔